أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 141 سے 144۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان پر کیے جانے والے انعامات اور احسانات کی یاد دہانی کروائی ہے۔ بنی اسرائیل یہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ظلم و ستم سے اور اس کی قید سے نجات عطا فرما دی۔ یہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العزت نے سرفرازی و بلندی اور عزت عطا فرما دی، اور اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو ڈبو کر ان کے دلوں کو اطمینان اور آنکھوں کو سکون عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب اس قوم کو دریا پار کروا دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اپنی ملاقات کے لیے اور تورات عطا کرنے کے لیے بلا دیا۔
جب وہاں بلا لیا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے 30 راتوں کا ایک عہد و پیمان کیا کہ آپ 30 راتوں کے لیے اس کوہ طور پہ آ کے عبادات اور مناجات میں مصروف رہیں۔ آخر تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آخر تم نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے ایک کتاب تورات لے کے آنی ہے، تو اس سے پہلے کچھ دیر کے لیے سب سے کٹ آف ہو کر ایک قسم کا اعتکاف سمجھ لیجئے، ایک قسم کی خلوت و تنہائی سمجھ لیجئے، وہ آپ اختیار کیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادات کے اندر مصروف رہے، اور جب 30 راتیں اور 30 دن مسلسل اللہ کی عبادت، ریاضت، ذکر اذکار، مناجات اور روزوں وغیرہ کے اندر گزر گئی، 30 راتیں گزر گئیں، تو اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ ابھی 10 راتیں اور گزاری ہیں، 30 میں 10 کا اضافہ کر کے 40 راتیں کر دیں، 10 رات کا کورس ابھی مزید کیجیے۔ اور 40 راتیں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ اسی حالت کے اندر رکھا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اب کوہ طور کے دائیں طرف والے حصے میں فلاں جگہ پہ آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں پہ اللہ پاک نے یہ سارے انعامات اور احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے، اور اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں یہ سارے انعامات بنی اسرائیل کو گنوائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہے کہ دیکھو میں نے یہ احسان کیا، تمہارے پیغمبر کو کوہ طور پہ بلایا۔ عام پیغمبروں کو یا دیگر پیغمبروں کو تو میں نے فرشتے جبریل امین کے ذریعے سے بذریعہ وحی کتاب دی، لیکن تمہارے پیغمبر موسیٰ کو میں نے اپنے پاس اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے ایک خاص جگہ پہ بلایا، اور پھر وہاں پہ 40 دن کا ایک کورس کروایا، اور پھر اس کے بعد میں نے موسیٰ سے براہ راست کلام کیا۔ تو یہ سعادت بھی تمہارے پیغمبر کو میں نے عطا کی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تیسرے پارے کے اندر آتا نا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو وہاں پہ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، واضح کلام۔ اور اللہ رب العزت نے دیگر احسانات اور انعامات کا بھی تذکرہ کیا، لیکن بدقسمتی سے کئی فلاسفروں نے اللہ پاک کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کرنے کا مختلف طریقوں سے انکار کیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ پاک کلام نہیں کرتا، کسی نے کہا کہ اللہ پاک کا موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کرنا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ پاک نے الفاظ کو پیدا کر کے ہوا اور فضا کے اندر چھوڑ دیا، خود کلام نہیں کیا، الفاظ کو تخلیق فرمایا۔ اور یہی مسئلہ ہے، یہی مشکل ان لوگوں کو تھی جو امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دشمن تھے، اور آپ کو انہوں نے سزائیں دیں اور آپ کے ساتھ بحث و تکرار کرتے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کیا موقف تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک کلام فرماتے ہیں، اور یہ قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے، یہ اللہ کا ایک وصف ہے، اس کی صفت ہے، یہ اس کی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان الفاظ کو، ان آیات کو پیدا کر کے تو انسانوں کے حوالے کر دیا، نہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کو تو فنا ہوتا ہے، مخلوق تو فانی ہے،
یہ اللہ کا کلام ہے جو کہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کی صفات کو زوال نہیں ہے، تو اس لیے قرآن مجید کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ کوڑے برساتے رہے اور ان کو اپنا موقف بنانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ آگے سے کوڑے تو کھاتے رہے، لیکن وہ یہ کہتے رہے کہ میں یہ بات تمہاری اتنی دیر تک تسلیم نہیں کر سکتا کہ قرآن مخلوق ہے جب تک تم اس پر قرآن مجید کی کوئی آیت یا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، آپ کا کوئی فرمان پیش نہ کر دو۔ اب ان کے پاس کوئی آیت تو ہے نہیں تھی، کوئی حدیث تو ہے نہیں تھی، وہ پیش کہاں سے کرتے، اور آج تک پیش نہیں کر سکے، نہ کر سکیں گے۔ تو قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ اپنا عقیدہ اچھی طرح سے درست فرما لیں، قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، صفت کلام۔ یہ اللہ پاک نے بولا تھا، یہ ساری آیات اللہ پاک نے بولی تھی، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی اس نے کلام کیا تھا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ پاک نے کلام کیا، جیسا کہ اس سے پہلے یہ مسئلہ اللہ کے کلام کا سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا، سورۃ النساء میں بھی گزر چکا، اور یہاں پھر اللہ پاک نے اس کو دہرایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو اللہ پاک کے جتنے بھی اوصاف قرآن میں بیان ہوئے، احادیث میں بیان ہوئے، ہم نے کسی کی بھی تعویل نہیں کرنی کہ نہیں جی اس کا یہ نہیں، یہ مطلب ہے، نہ ان کا انکار کرنا ہے، نہ تعویل کرنی ہے۔ تعویل بھی ایک قسم کا انکار ہی ہوتا ہے۔ ہاں، تعویل صرف کہیں کبھی کبھار کرنی پڑتی ہے جب کوئی دوسری آیت یا حدیث اس کا تقاضا کرے کہ اس کی تعویل کریں۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے ظاہری مفہوم کی بجائے اس مفہوم کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیں، یعنی ظاہری مطلب نہ لیں بلکہ دوسری آیات حدیث اگر آپ کو گائیڈ کر رہی ہیں کہ نہیں اس کا یہ نہیں، یہ مطلب لیں، تو پھر آپ تعویل کریں گے، ورنہ تعویل نہیں کریں گے۔ جیسے اللہ کا وصف بیان ہوا ویسے ہی مانیں گے، اس کی کیفیت کی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو تعویل کرنے والوں نے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جی اللہ پاک نے الفاظ پیدا کیے تھے، پیدا کر کے ہوا میں چھوڑ دیے تو وہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ کے کلام ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ جی نہیں، یہ کلام نفسی تھا، یعنی دل کا کلام تھا، کہ اللہ پاک نے دل میں جو جو باتیں سوچی تھی نا وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دی، جو اللہ نے سوچا وحی کے ذریعے سے پہنچا دی۔ نہیں، یہ وحی بھی نہیں ہے، یہ براہ راست ڈائلاگ ہے، ڈائریکٹ ڈائلاگ ہے اللہ پاک کا، کیونکہ وحی کے ذریعے تو اللہ پاک نے باقی پیغمبروں کے ساتھ بھی پھر کلام کیا، فرشتے کے ذریعے سے جو کلام ہے وہ تو باقی نبیوں سے بھی ہوا۔ پھر اس میں خاص بات کیا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ اور پھر وہ حدیث ہے نا، جو حدیث شفاعت ہے، قیامت والے دن نبیوں کے سفارش کی لمبی حدیث، اس میں آتا نا کہ حساب و کتاب قائم نہیں ہوگا، لوگ کبھی کسی پیغمبر کے پاس جائیں گے، کبھی کسی پیغمبر کے پاس جا رہے ہوں گے، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو ان سے یہ کہیں گے نا، اے موسیٰ آپ ہی اللہ پاک سے سفارش کر دیں، آپ سے تو اللہ پاک نے کلام بھی کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ان کی ڈسٹنکشن ہوگی، خاص ایک اللہ پاک نے ان کو اعزاز عطا کیا، اور وہ قیامت والے دن بھی لوگ ان کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اللہ کا کلام جو ہے وہ نہ تو الفاظ پیدا کر کے ہے، نہ دل میں خیال کی شکل میں ہے۔ یہ جو دل میں خیال آتا ہے، کلام نفسی جسے کہتے ہیں، یہ تو گونگے بھی کرتے ہیں، جو گونگے ہوتے ہیں ان کے دل میں خیال نہیں آتے، سوچتے ہیں کہ نہیں، وہ دل کے ذریعے تو پھر باتیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا یا تعویلیں کی، گویا کہ ان ظالموں نے نعوذ باللہ اللہ پاک کو معذور گونگے کی طرح ثابت کرنے کی کوشش کی، جیسے گونگا معذور ہوتا ہے، وہ بیچارہ بات کر نہیں سکتا، تو اللہ پاک کو بھی انہوں نے بے بس اور مجبور ثابت کر دیا۔
العیاذ باللہ، حالانکہ اللہ پاک کلام کرنے پہ قادر ہے، وہ کیوں نہیں بات کر سکتے اللہ پاک؟ تو اللہ پاک نے کلام کیا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ پاک نے وہاں بلانے کے بعد جیسے جیسے کلام کیا، اور پھر جیسے جیسے اللہ پاک کلام کرتے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے بات کر کے اتنا لذت اور ٹیسٹ محسوس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کر دیا، اے اللہ اب تو تیرے دیدار کی خواہش بھی پیدا ہو گئی، تو اپنا آپ دکھا بھی دے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے اس خیال اور اس خواہش کا احترام کیا، ان کا دل نہیں توڑا، بلکہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ دیدار کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر فلاں جگہ پہ آ جائیں، اور وہاں پہ میں اپنے نور کی، اپنے چہرے کی تجلی ڈالوں گا، اس کی ایک جھلک دکھاؤں گا، وہ پہاڑ کے اوپر اپنی جھلک ڈالوں گا، تو تم اس پہاڑ کو دیکھ لینا۔ اگر تو تمہیں اس کے بعد بھی سمجھ آئی، تمہارا یہ خیال ہوا کہ واقعی اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے دنیا میں، تو پھر دیکھ لینا، اور اگر سمجھ آئی کہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر جنت میں اللہ کے دیدار کا انتظار کرنا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اس کو پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَا، اور جب ہم نے نجات دی، کم تمہیں، من سے آل فرعون، آل فرعون، اس کا مطلب یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ یہ بنی اسرائیل بیچارے صرف فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہی نہیں تھے، پوری فرعون کی فوج اور ساری قوم اس کی جو تھی، سب نے ان بیچاروں کو قید کیا ہوا تھا اور اپنے غلام بنایا ہوا تھا، اس لیے صرف فرعون نہیں کہا بلکہ آل فرعون سے نجات دی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم، وہ عذاب دیتے تھے، یسومون، وہ عذاب دیتے تھے، وہ تکلیف دیتے تھے، کم تمہیں، سوء العذاب، سوء برا، سوء العذاب برا عذاب، وہ تمہیں عذاب دیتے تھے برا عذاب، وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے بری تکلیف، یعنی دردناک قسم کی تکلیف۔ اور وہ کس طرح، اس کی ایک مثال آگے بیان کر دی، وہ اس طرح کہ یقتلون، یقتلون، وہ بری طرح قتل کرتے تھے۔ وضاحت پہلے بھی میں کر چکا ہوں، یہ جو شادہ آ رہی ہے نا اندر، اس کی وجہ سے اس میں خاص اہتمام ہے قتل کرنے کا، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے نہایت برے طریقے سے یا بری طرح قتل کرتے تھے وہ ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو۔ اب یہ بیٹوں کو قتل کرنا، اور وہ بھی نہایت دردناک طریقے سے، یہ یقیناً بہت بڑا عذاب اور بہت بڑی تکلیف تھی۔ وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے یا زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ اب عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان کو لونڈیاں بھی بنا لیتے تھے، سے جنسی خواہشات بھی پوری کرتے ہوں گے، ان سے کام کاج بھی لیتے ہوں گے۔ وفی ذالکم، وفی اور میں، ذالکم، یہ یا اس، ذالکا یا ذالکما یا ذالکم ایک ہی مطلب ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، امتحان تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا تمہارا۔ اچھا، اب اس آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان ہوئی، ایک تو ان کو جو تکلیف آئی اس کا بھی تذکرہ ہے، مصیبت، اور ایک اس مصیبت سے
نجات عطا فرما دی، اس کا بھی تذکرہ ہے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ تو یہ مصیبت بھی اور مصیبت سے نجات، دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، اور دونوں کے بعد کہا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ کیا مطلب؟ کہ مصیبت کا آنا بھی آزمائش ہوتی ہے، مصیبت، بیماری، نقصان، تنگ دستی کا آنا بھی نقصان، اور اس کا چلے جانا، اور انسان کا صحت مند ہو جانا، غلام ہے، قید میں ہے تو آزاد ہو جانا، اور اگر کسی ظلم و ستم کا شکار ہے تو اس سے اس کو نجات مل جانا، تنگ دستی ہے تو خوشحالی کا آ جانا، یہ ساری چیزیں بھی ابتلا اور آزمائش ہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اس میں یہ جو کہا نا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس سے مراد اس مصیبت کا آنا، مصیبت کا دور بھی آزمائش، اور جب اس نے تمہیں نجات دے دی، دریا پار کروا دیا، اس وقت بھی تمہاری آزمائش تھی کہ اب تم کیا کرتے ہو، اور اس امتحان کے اندر بھی وہ فیل ہوئے تھے نا۔ تھوڑی دور جا کے بت پرستوں کو دیکھا تو کیا کہنے لگ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، ہمارے لیے بھی ایک الہ مقرر کر دیجیے، ہم بھی پوجا پاٹ کریں۔ امتحان میں فیل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے سفر کی بات ہے کہ رستے میں لوگوں نے دیکھا، اور خصوصاً نئے مسلمان ہونے والے کچھ لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں، رستے میں دیکھا کہ مشرکین ایک درخت کی بڑی اس کی عزت، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے ساتھ بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنا اسلحہ وغیرہ، تلواریں وغیرہ اس کے اوپر لٹکاتے ہیں۔ تو کچھ نئے مسلمان ہونے والے جو لوگ تھے نا، جن کے ابھی عقیدے مضبوط نہیں تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، کوئی ہم اس درخت کو، اس جگہ کو کہتے تھے ذات الانوات، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات الانوات مقرر کر دیں، اس طرح کی کوئی چیز ہمارے لیے بھی وہاں مدینے میں مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، تم نے ویسی بات ہی کر دی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے بات کی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ مقرر کر دیں کہ ہم بھی اس کی پوجا پاٹ کریں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ آزمائش دونوں حالتوں میں ہوتی ہے۔ وَوَعَدْنَا، اور ہم نے وعدہ کیا یا میعاد مقرر کی، اور وعدنا، یہ وعدنا عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس میں مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی وعدنا کا معنی یہ جو کھڑی زبر یا الف ہے نا، اس کی وجہ سے اس میں مشارکت ہے، یعنی دو گروہوں کا یا دو افراد کا یا دو طرف سے جب وعدہ کیا جاتا ہے نا، اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے وعدہ کیا، تو ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر حاضر ہونے کا وعدہ کر لیا تھا، تو وعدنا ہو گیا، وعدنا، اور ہم نے وعدہ کیا، یا میعاد مقرر کی، جگہ مقرر کر لی، وقت مقرر کر لیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ لیکن یہاں وقت کا تذکرہ ہے، 30 لیلتاً، راتوں کا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلتاً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کر دیا۔ ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس میعاد کی طرف، سات عشرن 10 کے، اور اسے 10 راتوں کے ساتھ پورا کر دیا، یعنی 30 میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے جب 30 پوری ہونے لگی تو پھر ہم نے 10 اور بڑھا دی۔ اس سے آدمی کا شوق بھی قائم رہتا ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے اللہ پاک 40 راتیں کہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ لمبا عرصہ محسوس ہوتا، چلو 1 مہینہ ہے، 30 دن، تو بعد میں اللہ پاک نے 10 کا اضافہ کیا۔ بعض نے یہاں پہ ایک بات بنائی ہے، وہ جی موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتوں کے بعد مسواک کر لی تھی، کہ
کیونکہ روزے وغیرہ رکھتے تھے، تو روزے کی وجہ سے ایک وہ معدے کے اندر سے ایک خاص قسم کی وہ ایک ہواڑ سی آتی ہے، ہلکی سی اسمیل ایک آتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ مسواک کر لی تھی، تو اللہ پاک کو وہ جو ہلکی سی ایک معدے سے ہواڑ اٹھتی ہے نا، وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب ملاقات کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، نہ کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور ویسے بھی مسواک کرنے سے وہ ہواڑ ختم نہیں ہوتی، تو وہ جو ہلکی سی ایک سمیل آتی ہے نا، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، مسواک کرنے سے تو وہ جاتی نہیں ہے۔ دوسری بات، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک کیا کرتے، تو روزے کی حالت میں مسواک کر لینے سے بہرحال کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ پاک نے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسانی کے لیے ایسے کیا کہ 2 مرحلوں میں اس ٹائم کو مقرر کیا، پہلے 30 پھر 10 کا اضافہ کر دیا، ورنہ اللہ پاک کو تو پہلے ہی پتا تھا 40 راتیں مقرر کرنی ہیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کر دیا اسے بِعَشْرٍ، 10 راتوں کے ساتھ، فا پھر تما پوری ہو گئی، میقات مقررہ مدت، میقات مقررہ جگہ کو بھی کہتے ہیں، مقررہ مدت کو بھی کہتے ہیں، میقات ربی ہی، اس کے رب کی مقررہ مدت، فتما پھر پوری ہو گئی، میقات ربی ہی، اس کے رب کی مقررہ مدت، 40 لیلۃ، 40 راتیں، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی، یعنی اللہ پاک نے پہلے ہی 40 مقرر کی ہوئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سٹیپ میں 30 راتیں کہا اور پھر بعد میں 10 کا اضافہ کر کے 40۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ، اپنے بھائی سے، ہارون سے، اخلف جانشین بن جا، جانشین رہ، نی میرا جانشین بن جا۔ جانشین کا مطلب ہے میں جا رہا ہوں ایک مشن پہ، اللہ نے بلایا، تو بھی چونکہ نبوت و رسالت میں میرا ساتھی اور معاون و مددگار ہے، میں نے تو تجھے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، تو پہلے بھی ساتھ دیتا ہے، اب چونکہ میں جا رہا ہوں، اگرچہ دونوں نبی تھے لیکن ان میں سے قائد اور لیڈر موسیٰ علیہ السلام تھے، تو کہا کہ تو میرا جانشین بن جا، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرنا، ان کے معاملات کی اصلاح کرتے رہنا، اس بگڑی ہوئی قوم کی، غلامی میں اتنا عرصہ گزارنے والی قوم کی اصلاح کرتے رہنا، ان کے بہکنے پہ کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی دیر نہیں لگتی، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ چلنا، نہ پیروی کرنا، سبیلا، راستے پر، المفسدین، فسادیوں کے، اور جو مفسد فسادی ہے نا ان کے راستے پہ نہ چلنا، ولما، اور جب، آئے، موسیٰ علیہ السلام، لی، پر، میقاتنا، یہ لفظ لی، یہ یہاں علا کے معنی میں ہے، پر پریپوزیشن ہے، ضرورت کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، لی، پر، میقاتنا، ہمارے مقررہ وقت، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آیا، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَكَلَّمَهُ، اور کلام کیا اس سے، ربُّهُ، اس کے رب نے، یہ کلام اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر ہے اس کا، جب موسیٰ علیہ السلام بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو رستے میں آگ لینے کے لیے گئے تھے نا، تو اس وقت گئے آگ لینے تھے اور نبوت اور رسالت کے ساتھ سرفراز کر کے اللہ پاک نے واپس بھیج دیا، اس وقت بھی کلام ہوا تھا یہ دوسری مرتبہ کلام ہے اور باقاعدہ کلام ہے، اور یہ باقاعدہ پہلے سے سیٹنگ کر کے جگہ وقت مقرر کر کے کلام، وہ تو اتفاقاً بلایا تھا، اللہ پاک نے لینے آ گئے تھے اور وہاں پھر اللہ پاک نے کلام کیا تھا اور آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔
اچھا یہاں پہ یہ لفظ واضح طور پہ آ گیا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ پاک نے ان سے کلام کیا. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہا اے میرے رب ارینی مجھے دکھا، اری دکھا، نی مجھے، انظر میں دیکھوں، الیکا تیری طرف، اے میرے رب مجھے اپنا چہرہ دکھا کہ میں تیری زیارت کروں، تجھے دیکھ سکوں. اللہ اکبر، یعنی اگلی خواہش پیدا ہو گئی، کلام کے بعد دیدار کی خواہش پیدا ہو گئی. قال، کہا، لن ہرگز نہ، ترا تو دیکھے گا نہیں مجھے، ولیکن اور لیکن، انظر دیکھ، الی الجبل پہاڑ کی طرف، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ. الجبل ہے تو اس کا مطلب خاص پہاڑ ہوگا جدھر اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہوگی، اس پہاڑ کی طرف دیکھ. فَإِن تو اگر، استقر وہ برقرار رہا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ تو اگر وہ برقرار رہا، مکانہ ہو اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تو ان قریب، ترا تو دیکھ لے گا نی مجھے. یہ ٹیسٹ پاس کرو نا پہلے، یہ دیکھو ذرا. لیکن فلما ہوا کیا، فا تو لما جب تجلی ظاہر ہوا، ربہ اس کا رب، موسیٰ علیہ السلام کا رب جب ظاہر ہوا، للجبل پہاڑ کے سامنے، جعلہ تو کر دیا اسے، اللہ پاک کی تجلی نے، اللہ کے ظہور نے، اللہ کے نور نے کر دیا، جعلہ کر دیا اس نے ہو اس پہاڑ کو، دکن ریزہ ریزہ، ریزہ ریزہ ہو گیا، اپنی جگہ سے ہل گیا. وخر اور گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام، صائقاً بے ہوش ہو کر، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما تو جب، پھر جب، افاقا وہ ہوش میں آیا، قال کہا، سبحانک پاک ہے تو، تبتو میں نے توبہ کی، تبتو میں توبہ کرتا ہوں، الیکا تیری طرف، میں توبہ کرتا ہوں. یہ مطالبہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب آئندہ نہیں کروں گا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں سب ایمان لانے والوں میں سے پہلا مومن ہوں، سب سے پہلے میں یا اللہ تیری ذات پہ ایمان لایا. یا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اس حقیقت پر ایمان لایا کہ دنیا میں اللہ تجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے، میں اس بات پر ایمان لے آیا. اللہ اکبر. اور یہ دیکھنا قیامت کے دن بھی ہوگا، لیکن قیامت والے دن دیکھنا اس کا تو قرآن و حدیث میں تذکرہ موجود ہے نا. بعض لوگوں نے قیامت والے دن بھی اللہ کے دیکھنے کا انکار کر دیا. تو اللہ پاک نے سورۃ القیامہ کے اندر قیامت والے دن اپنے دیدار کا تذکرہ کیا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دوسرے نبیوں سے زیادہ میرا مقام مرتبہ بڑھا چاہ کر نہ بیان کیا کرو. لمبی حدیث ہے پیچھے سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک سب سے پہلے مجھے ہوش میں لائیں گے. سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے نا، تو پھر اللہ پاک سب سے پہلے مجھے ہوش میں لائیں گے. اور جب میں ہوش میں آؤں گا نا تو میں کیا دیکھوں گا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کے ایک پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں علم کہ وہ میرے بعد ہوش میں آئے ہوں گے یا وہ میرے سے پہلے ہی ہوش میں آ چکے ہوں گے، یا انہیں اللہ پاک نے بے ہوش کیا ہی نہیں اس بے ہوشی کی وجہ سے جو دنیا میں انہوں نے دیکھی تھی، جس بے ہوشی سے انہیں دنیا میں گزرنا پڑا تھا نا، شاید اللہ پاک اس بے ہوشی کی وجہ سے ان کو بے ہوشی نہیں کریں.
اللہ اکبر۔ قال، آخری آیت، قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، انی، بے شک میں نے، استفیت، میں نے چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، کہا تجھے مصطفیٰ، اسی سے نکلنے والا ایک لفظ ہے، چنا گیا۔ اور ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، استفیٰ کا معنی چن لینا، انی استفیت، اور اگر پیچھے ملا کے پڑھیں گے تو ان استفیت، بے شک میں نے چن لیا ہے، کہا تجھے، علی الناس، لوگوں پر چن لیا ہے، مطلب اتنی مخلوق تھی، سب میں سے موسیٰ میں نے تیرا انتخاب کیا تھا، بھی ساتھ، کس چیز کے ساتھ؟ رسالاتی، اپنے پیغامات کے لیے، رسالہ پیغام، میسج، رسالاتی، اپنے پیغامات کے ساتھ، کہ وہ پیغامات میں نے تیرے اوپر نازل کیے، یہ چناؤ تھا نا، سلیکشن تھی۔ وَبِكَلَامِي، اور اپنے کلام کے ساتھ میں نے تجھے لوگوں پر چن لیا، تیرے ساتھ میں نے کلام کیا، اور ویسا کلام کیا جو کسی انسان سے تو کیا، کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا، براہ راست کلام۔ فخذ، پس لے لے، پس لے لے، فا پس خود، پکڑ لے، لے لے، ما جو آتیت، میں نے دیا ہے، کہا تجھے، اے موسیٰ جو کچھ تجھے دیا ہے نا، یہ تورات وغیرہ اور دیگر نعمتیں، یہ لے اور چل شاباش اپنی قوم کے پاس، اور جو نہیں میں نے تمہیں دیا، دیدار نہیں کروایا دنیا میں، تو اس کی خواہش نہ کر، جو دیا ہے وہ لے اور چل، وَکُن، اور ہو جا، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے، اللہم اجعلنا منہم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔